مومن کے لیے آخرت کا فائدہ اور آخرت میں بھی اس ذات باری تعالیٰ کا قربت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، یہ مومن کی ترجیح ہے۔ اس لیے کہا منافق جو ہے وہ ذکر میں کم ہوگا، کیونکہ اس کا رخ ادھر دنیا کی طرف ہے، مادیت کی طرف ہے۔ مومن ذکر میں کثیر ہوگا، کیونکہ مومن کے دل کی محبت کا رخ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ جو سالک ہے سچا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھرا رہتا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہاں جو شدت کا لفظ آیا ہے وہ محبت کے معاملے میں آیا ہے۔ تو جب آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور ایمان کا جوہر اس میں روشن ہوتا ہے تو وہ محبت میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ صوفیاء کا مذہب ہے۔ صوفیاء انسان دوست واقع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق، میں نے تمام لمبا کیا تاکہ ذہن اس طرف جائے کہ ہر چیز، خیر اور شر، تمام کائنات کا احاطہ کر کے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اس کا کنبہ ہیں۔ تو پھر وہ ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیا شر سے بھی، کیا گناہ سے بھی محبت کرتا ہے؟ کیا بندہ جو مراکز شر ہیں، گناہ ہیں، ان سے ہی محبت کرتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہر شے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت میں خیر کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی محبت میں شر سے گریز کرتا ہے۔ اللہ کی محبت میں شر سے گریز کرتا ہے۔ اس لیے ایک محاورہ نکلا بڑا خوبصورت، اور بزرگوں کی حکایت ہے، فرمایا گناہ سے نفرت رکھو، گناہ گار سے نفرت نہ رکھو۔ گناہ سے ضرور نفرت رکھو کہ اس سے دل کو بچانا ہے، گناہ کرنے والے سے نفرت نہ رکھو۔ یہ والذین آمنوا اشد حبا کا فیض ہے، حبا اس آیت کا فیض ہے، لیکن سمجھ وہی آدمی سکتا ہے جس کا حال ہو، جس کے دل میں محبت سما گئی ہو، تو اس کے اندر یہ حال خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی سچائی کے ساتھ اس کے دل میں گھر کر گئی، دیکھیے وہ اسی مذہب پہ چلے گا۔ اس لیے پوری امت میں جو صوفیاء کرام ہیں، ان کے درمیان کسی بات کا اختلاف نہیں رہتا، صرف طریقوں میں فرق ہوتا ہے، عقیدوں میں اختلاف نہیں ہوتا، رویوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت میں ڈوب گئے۔ جب اللہ کی محبت میں ڈوب گئے تو جو مشرق میں تھے، مغرب میں تھے، شمال یا جنوب میں تھے، جہاں بھی وہ تھے وہ سب ایک تھے محبت کی وجہ سے۔ اور جو محبت سے خالی رہا اور ذکر کی اس نے کثرت نہ کی، وہ عجیب عجیب طرح کے فرقوں میں مبتلا ہوا، عجیب عجیب طرح کے جھگڑوں میں پھنسا۔ لیکن جو ذکر کر کے اپنے دل کو محبت سے آباد کرتا گیا، وہ چاہے غوث پاک تھے یا خواجہ صاحب تھے، وہ بابا صاحب تھے یا لال شہباز قلندر تھے، ان کے طریقے مختلف ہیں۔ عرب کے، شام کے، لبنان کے، عراق کے کثیر ہا لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ، ان سب کی کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ان کی کتابیں ایک بزرگ وہاں لکھ رہا ہے اور ایک بزرگ یہاں لکھ رہا ہے، دونوں کی تعلیمات کے اندر مماثلت ہے، ایک جیسی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں ان کے باطن میں خدا کی محبت اس طرح سما گئی تھی، چونکہ اسکول ایک بن گیا تھا، جس ذات سے وہ محبت کر رہے ہیں اسی ذات سے یہ محبت کر رہے ہیں، اور جو ذات انہیں نواز رہی ہے وہی ذات انہیں بھی نواز رہی ہے۔ تو خدا جوڑ دیتا ہے، اہل اللہ کو جوڑ دیتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اولیاء اللہ کثیر ہیں مگر ایک ہیں، اور ایک ہو کر کثیر کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے کلیہ قاعدہ یہ بنا کہ اگر تجھے ایک کامل شیخ مل گیا، سمجھ تجھے سب مل گئے، کیونکہ وہ جو سب ہیں وہ ایک ہی ہیں، اندر سے ایک ہیں، اور جو ایک ہے
وہ ایک کہاں ہے، وہ تو اندر سے سب کو رکھتا ہے۔ اس لیے تم دیکھو گے کہ جب بزرگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، احترام جانے نہیں دیتے۔ جب بزرگ کسی قاعدے کو لیے طریقے میں آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، کوئی علمی، تب بھی اس اختلاف کے باوجود اندر کا جو احترام ہے اس کو نہیں جانے دیتے، اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں نے پڑھا حضرت امام شافعی کا طریقہ الگ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ الگ ہے، جس کو ہم فقہی اختلاف کہتے ہیں۔ 4 مذہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں میں اختلاف ہے، دلیل کی وجہ سے اختلاف ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا زمانہ پہلے کا ہے، حضرت امام شافعی کا بعد کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ عجیب بات ہے، جب امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، فاتحہ خوانی کے لیے اور فیض پانے کے لیے، ان کے مزار پر حاضری کے وقت جب انہوں نے نماز ادا کی، اپنے طریقے پر نہ کی، امام اعظم کے طریقے پر پڑھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا طریقہ یہاں کیوں ترک کیا؟ فرمایا میرا طریقہ حق ہے، میرا طریقہ حق ہے، جس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں ان کا طریقہ بھی حق ہے، مگر اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے استاذ اور اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اپنی دلیل پر عمل کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی، میں نے اپنی دلیل کو چھوڑ دیا، اپنے فقہ اور اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا، ان کے اجتہاد پر عمل کیا۔ یہ ہے ادب۔ عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب اور احترام نہیں آتا۔ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے اپنی دلیل چھوڑ رہے ہیں، اپنی تحقیق چھوڑ رہے ہیں۔ اب وہ عالم کیا ہوگا کہ سامنے سیدہ کی ذات ہو اور پھر بھی وہ بحث و مباحثہ کرے اور دلیلیں پیش کرے اور اپنی دلیل نہ چھوڑے اور کہے نہیں جو میرے منہ سے نکل گیا وہ حق ہے۔ سامنے سیدہ کی ذات ہو، اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، تو ان پاک ہستیوں کے سامنے دلیل کو چھوڑ دینا اور تحقیق اور اپنی منطق کو ترک کر کے ان کے ادب کو اختیار کر لینا، یہ عشق سے آتا ہے، عقل سے نہیں آتا۔ اور اہل تصوف جو ہیں وہ عشق میں کمال پا جاتے ہیں۔